دوستوں، آج 9 محرم الحرام منگل کا دن ہے اور آج رات کا ایک ایسا مستند وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بس آپ یہ ایک تسبیح پڑھ کر سو جائیں، صبح اٹھ کر خود دیکھیے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی قسمت کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دیتا ہے۔ اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں برکتوں کی بشارتیں رکھی ہیں۔ بظاہر دکھنے میں چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں۔ اللہ والوں، آج ماہ محرم الحرام کا مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور آج دیکھتے ہی دیکھتے 9 محرم الحرام آ گیا ہے۔ 9 محرم الحرام کی آج وہ مقدس رات ہے جس رات کو اگر آپ لوگ سونے سے پہلے صرف ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں، اللہ والوں، صرف ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں اور آپ کے پاس پوری رات ہے، ایک پوری رات کا یہ عمل ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس 1 منٹ پہلے بھی وقت ملے تو آپ لوگ اس عمل کو کر لیں۔ صرف 1 منٹ پہلے فجر کی نماز سے 1 منٹ پہلے کا بھی اگر آپ کو وقت ملتا ہے تو آپ لوگ اس عمل کو کر لیں۔ 11، 12، 1 بج جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن رات میں یہ مستند عمل آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ دولت کے انبار کھڑے کر دے گا۔ آپ کی تمام رزق کی، مال و دولت کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ ایک رات کے اندر ہی آپ کے تمام معاملات میں اللہ رب العزت آسانی فرما دے گا۔ اللہ والوں، یہ جو تسبیح ہے، یہ جو اللہ پاک کی صفت ہے، یہ اتنی خاص ہے کہ جب بندہ اس کو پڑھ کر سوتا ہے تو صبح اٹھ کر دیکھے گا تو ہر طرف دولت بکھری پڑی ہوگی۔ یہ ایسا خاص اور مستند عمل ہے۔ بس آج 9 محرم الحرام کی رات آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ سورج نکلنے سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ 1 منٹ پہلے کا بھی اگر آپ لوگوں کو وقت ملے تو میں کہتا ہوں آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفے جو آپ کی خدمت میں لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں، ہمیں پوری رات جاگ کر بنانے پڑتے ہیں، تب جا کے ہمیں مستند اعمال ملتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے اعمال لکھے ہوئے ہیں اپنے پاس، اللہ والوں، یہ میں نے پچھلے سال بھی بنائے تھے، یہ میں نے اس سے پچھلے سال بھی بنائے تھے، کیونکہ یہ جو وظائف ہیں یہ 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، یہ اعمال وہاں سے چلے آ رہے ہیں، اور یہ اتنے مستند اعمال ہیں کہ جب آپ لوگ ان کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ اور یہ آج 9 محرم الحرام کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس خاص دن میں، اس خاص رات میں یہ ایک کرامتی والی تسبیح آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق آج ضرور پڑھ لینی ہے۔ جیسے ہی تسبیح کے آخری دانے پر پہنچیں گے، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کی زندگی کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں، آج 9 محرم منگل کا دن ہے، اور آج کی اس خاص رات میں آپ نے ایک خاص عمل، ایک مجرب عمل جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کسی عام انسان کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں بلکہ بزرگان دین کا بتایا ہوا ایسا طاقتور وظیفہ ہے، ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ اگر آپ لوگ آج 9 محرم الحرام منگل کی رات کو اس خاص دن میں، اس خاص رات میں یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی زندگی اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ جائے گی، آپ کی زندگی سے دکھ درد ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں اور الجھنیں ختم ہو جائیں گی، جادو اور جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ جس مشکل کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے اس مشکل سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ جس کام کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے آپ کا وہ کام بھی پورا ہو جائے گا جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ آج اس ایک تسبیح کو پڑھ کر مل جائے گا۔ اللہ والوں، آپ نے بہت سارے وظائف، بہت ساری تسبیحات کی ہوں گی، لیکن آج 9 محرم الحرام کی رات کو یہ خاص تسبیح آپ لوگوں نے خود بھی کرنی ہے اور آپ نے دوسروں کو بھی بتانی ہے۔ جو ساری عمر آپ کو نہیں مل سکا آج وہ ملے گا، جو دعائیں آپ کی ساری عمر قبول نہ ہو سکیں
اس وظیفے کی برکت سے قبول ہو جائیں گی۔ جو بگڑے ہوئے کام ہیں آپ کی ساری زندگی سے نہ بن سکے، اس وظیفے کی برکت سے بن جائیں گے۔ جو ادھورے کام آپ کی ساری عمر پورے نہ ہو سکے، آج اس وظیفے کی برکت سے پورے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، دل چھوٹا نہیں کرنا۔ آج محرم الحرام کی رات کو، 9 محرم الحرام کی رات کو آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے رزق میں بھی بے شمار برکت ہوگی، کاروبار میں بھی بے شمار برکت ہوگی، اور عمر میں بھی بے شمار برکت ہوگی۔ اگر آپ اولاد چاہتے ہیں، آپ کو اولاد نہیں مل رہی، تو اس وظیفے کو اولاد حاصل کرنے کی نیت سے کریں، اور وظیفہ پڑھنے کے بعد بارگاہ پروردگار میں اولاد کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد اور تمام اجزاء کے ساتھ اولاد عطا فرمائے گا۔ ایک صحت مند، تندرست، بالکل گولو مولو آپ کو اولاد ملے گی۔ آپ اگر قرض میں مبتلا ہیں، آپ قرض دار ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، قرض کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی، آپ بہت مشکلوں سے قرض ادا کرنے کی کوششیں ہر ممکن آپ نے کر لی، پھر بھی قرض کا انتظام نہیں ہو پا رہا، اللہ والوں اس تسبیح کو پڑھیں، اس عمل کو پڑھیں۔ یہ تسبیح آپ کو کامیابیوں تک لے کر جائے گی۔ یہ تسبیح آج رات پڑھ کر سو جائیں، اور پھر صبح اٹھ کے تماشا دیکھیے گا کس طرح سے آپ کے لیے اللہ پاک کی ذات آسانیاں فرماتی ہے۔ اللہ والوں وہ مسبب الاسباب ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج کل کے دور میں جو بڑے بڑے افسر ہیں، جو لاکھوں روپے کما رہے ہیں، اگر ان سے بھی بات کی جائے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مہینہ ختم نہیں ہوتا، لیکن ہماری سیلری ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں آج کل کے دور میں اتنے زیادہ اسباب بھی تو ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو بجلی کا بل، گیس کا بل، بچوں کی فیسیں، اگر کوئی بیمار ہو جائے ڈاکٹروں کا خرچہ، کرائے کا گھر ہے تو پھر کرایہ بھی ادا کرنا ہے، پھر راشن ہے، اس کے بعد پھر 3 وقت کے کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے، سفر کا بھی انتظام کرنا ہے، پیٹرول بھی ڈلوانا ہے۔ اتنے سارے اسباب میں ہم لوگ گھر چکے ہیں۔ اللہ والوں ان تمام اسباب میں اگر اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو جائے گی تو ہی زندگی بہترین گزرے گی، ورنہ یہ زندگی ہمارے لیے اجیرن بن جائے گی، یہ قید خانہ بن جائے گی۔ اللہ والوں آج ماہ محرم الحرام کا مہینہ اپنی رحمت و برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکتیں، فضیلتیں، وسعتیں آپ سب لوگ جانتے ہیں کتنی زیادہ ہیں۔ اس مہینے کے اندر ایک رات یوم عاشورہ کی آتی ہے جو کہ کل ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو کر لینا ہے۔ 9 اور 10 کی رات، دونوں راتوں کو مقدس رات کہا جاتا ہے، اور ان دنوں کے روزے رکھنے کی فضیلت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بہترین انداز میں ارشاد فرمائی ہے۔ انشاءاللہ ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، انشاءاللہ ہم 10 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اگر 9 کا روزہ نہ رکھ پائے تو 10 اور 11 کا روزہ رکھیے گا، لیکن روزہ رکھیے گا ضرور۔ اللہ والوں 9 اور 10 کا روزہ بالخصوص آپ لوگوں نے رکھنا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر واضح طور پہ نبی پاک نے فرما دیا کہ قوم بنی اسرائیل جو 10 محرم کا روزہ رکھتی ہے، ہم 2 روزے رکھیں گے، ہم 9 اور 10 کا رکھیں گے، اور اگر کوئی 9 کا روزہ نہیں رکھ پایا تو وہ 10 اور 11 کا روزہ رکھے گا۔ اللہ والوں آپ سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، نبی پاک کے اس فرمان کی، آپ نبی پاک کے اس حکم کی ہمیں عدولی نہیں کرنی، اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ اور اہل بیت اطہار کی ہم لوگ قربانیوں سے بہترین انداز میں واقف ہیں۔ میں بھی پہلے محرم سے لے کر ابھی تک بہت سارے واقعات آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ اب لہٰذا وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص تسبیح کی طرف چلتے ہیں جو آج رات سونے سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے
آپ لوگوں نے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی اللہ رب العزت سے نیا گھر چاہتا ہے، کوئی نئی گاڑی چاہتا ہے، کوئی من پسند کی نوکری چاہتا ہے، کوئی نوکری کر کر کے تھک چکا ہے، اب اپنا کاروبار چاہتا ہے، کوئی حج اور عمرے کے سفر پہ جانا چاہتا ہے، اپنی آنکھوں سے مکہ اور مدینہ دیکھنا چاہتا ہے، نبی پاک کے روضہ رسول کی سنہری جادیوں کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے۔ اللہ والوں، اس طرح سے بے شمار لوگ ہیں جن کی بے شمار حاجتیں ہیں، بے شمار خواہشات ہیں۔ آج جو بھی خواہشات ہیں 70 سے 80% آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں وہ آپ کی پیسوں سے حل ہو جائیں گی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ رزق کے لیے اس عمل کو کریں، کیونکہ 90% تک میرے حساب سے تو کہ آپ ہر چیز میں شادی کریں گے پیسوں کی ضرورت پڑے گی، گھر بنائیں گے پیسوں کی ضرورت پڑے گی، گاڑی خریدیں گے پیسوں کی ضرورت پڑے گی، حتیٰ کہ اگر اپنا رنگ گورا بھی کرنا ہے تب بھی کریمیں خریدیں گے، انجیکشن لگوائیں گے، ڈرپیں لگوائیں گے، بوٹاکس لگوائیں گے، اس میں بھی پیسوں کی ضرورت ہے۔ موٹاپا کم کرنا ہے، جم جائیں گے اور محنت مشقت کریں گے تو اس کے لیے بھی ہمت کے ساتھ پیسوں کی بھی ضرورت ہے۔ ہر چیز میں پیسہ انکلوڈ ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پیسوں کی نیت کر کے کرنا ہے۔ اور آج اگر آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں 1 لاکھ مانگیں گے، اللہ پاک آپ کو 70 لاکھ سے نوازے گا۔ یہ دن، یہ ایام اتنے بابرکت ہیں۔ آپ نے 9 محرم الحرام کی رات کو یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے۔ طریقہ کار آپ لوگوں کو مکمل بتا رہا ہوں۔ اپنے مقصد کی، اپنے حاجت کی نیت کری، اب فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے آپ لوگوں کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو گیا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ رات سونے سے پہلے کریں گے، مغرب کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، تہجد سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب سورج ڈوب جاتا ہے اور طلوع ہونے سے پہلے پہلے کا پورا وقت آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ آپ لوگ اگلے دن 9، 10، 11 بجے تک بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، تب تک کہ 9 تاریخ کی 9 محرم الحرام کی برکتیں موجود رہتی ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کا ایک مبارک نام ہے یا خالقو۔ اللہ والوں، آپ نے پہلے بھی یا خالقو کے بہت سارے وظائف کرے ہوں گے، لیکن آج یا خالقو کا یہ مسترد وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یا خالقو یعنی کہ اے ہمیں پیدا کرنے والے، اے ہمیں بنانے والے، اے ہمیں خلق کرنے والے۔ جب بندہ اس فانی دنیا میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مجھے بنانے والا میرا رب ہے، مجھے بنانے والا میرا اللہ رب العزت ہے، تو پھر اس بندے کی ہر حاجتیں بھی پوری ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کی ذات اس سے خوش بھی ہوتی ہے کہ وہ، حالانکہ اس نے مجھے نہیں دیکھا، اس نے میرے نبی کو بھی نہیں دیکھا، صرف اس فرمان پہ یقین کر رہا ہے جو فرمان اس تک پہنچا ہے۔ اللہ والوں، آج 9 محرم الحرام کی رات آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح یا خالقو کی پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ آپ لوگوں نے یا خالقو پڑھنا ہے۔ اور کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کریں۔ یا خالقو 1 بار ہو گیا، یا خالقو 2 بار ہو گیا، یا خالقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا خالقو، یا خالقو، یا خالقو آپ لوگوں نے ایک تسبیح 100 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پڑھتے وقت نہ کسی سے بات کریے گا، نہ کوئی آپ سے بات کرے، اور آپ کی جو حاجت ہے، آپ کا جو مقصد ہے وہ آپ کے ذہن میں ہو، اور ذہن میں ہوتے ہوئے آپ نے یا خالقو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے، وہ ہے یا رحمان، اور جو دوسری صفت ہے وہ ہے یا رحیم۔
یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیمو۔ اللہ والوں ان دو صفتوں کو آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے تو ایک ہوگا، یا رحمانو رحم کرنے والا، یا رحیم۔ دیکھیں یہ دونوں نام اللہ پاک کی رحمت ہیں۔ اللہ پاک اور اللہ پاک کی رحمت کیا ہے؟ جب اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے تو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ جس طرح کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے اوپر اللہ پاک کی رحمت تھی۔ بہت کم لوگ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ان پر جب وہ رحمت ہوتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن تکلیف میں بھی انسان کو درد نہیں ہوتا۔ اس تکلیف میں بھی اس کے جو دل ہے وہ مطمئن رہتا ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ تو اللہ والوں یہ جو وظیفہ ہے یہ اللہ پاک کی رضاعت آپ کے پاس لے کر آئے گا، اور جب اللہ کی رضاعت آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر بڑی سے بڑی مشکل اگر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کو عبور کر جاتے ہیں، بڑے سے بڑے معاملات میں آسانیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے ان نام یا رحمان اور یا رحیم کی برکت ہے۔ اللہ والوں آپ نے یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیمو کی ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 100 مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھ لیں اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے کون سا عمل کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا بڑا ہی باکمال ہے نام، اللہ پاک کی یہ آیت بھی ہے اور یہ اللہ پاک کا خفیہ یہ راز بھی ہے۔ آپ لوگوں نے یا غنیو یا رزاقو الف لام میم، یا غنیو یا رزاقو الف لام میم، یا غنیو یا رزاقو الف لام میم۔ یعنی آپ لوگ پہلے پڑھیں گے یا غنیو، پھر یا رزاقو، پھر الف لام میم، ان تینوں کو ملائیں گے تو ایک بار ہوگا، یا غنیو یا رزاقو الف لام میم۔ اس طریقے سے جب آپ لوگ تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ دو بار ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے رات سونے سے پہلے۔ اللہ والوں یہ وہ تسبیح آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ چمتکاری تسبیح ہے کہ جب آپ لوگ اس کی تلاوت شروع کریں گے اور آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا، اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا۔ وہ مسبب الاسباب ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن فرماتا ہے۔ میرے رب کی صفت کن ہے، جب وہ کن فرماتا ہے پھر وہ فیکون ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں نے آج اللہ رب العزت کی یہ صفت کن اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ لوگوں نے یا غنیو یا رزاقو الف لام میم اس طرح سے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ جب یہ تسبیح مکمل ہو جائے پھر آپ لوگوں نے دو قرآن پاک کی صورتیں ہیں، بڑی مشہور ہیں، سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص۔ آپ نے ان کو صرف اور صرف تین بار پڑھنا ہے، 3 بار سورۃ الکوثر، 3 بار سورۃ الاخلاص۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول اگر آپ لوگوں نے ایک بار پڑھا تھا تو اول آخر ایک بار پڑھیں گے، لیکن اتنے خاص عمل کے لیے کم سے کم 7 بار تو پڑھیں، یا 3 بار تو پڑھیں، یا 11 بار تو پڑھیں۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنی زیادہ آپ کی کامیابی کے جو ہے مواقع وہ بڑھ جائیں گے۔ اللہ والوں آج 9 محرم کی رات ہے، سال میں ایک بار آتی ہے۔ یہ وقت اگر گزر گیا تو اللہ والوں وقت کو تو گزرنا ہی ہے، پچھتاوا صرف آ جائے گا آپ کے لیے کہ آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو نہیں کر پائے۔ تو میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ لوگوں نے اس عمل اس وظیفے کو بالخصوص کرنا ہے۔ جو طریقہ کار بتائے، جو ترتیب بتائی اس کے مطابق کرنا ہے، اور آپ سب لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد، حسین زندہ باد یہ کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے ضرور لکھنا ہے۔ حسین زندہ باد اور یزید مرد آباد، یزید مرد آباد بھی آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ یہ صرف ایک نعرہ ہے جو ہم لوگ ایک محرم الحرام سے لے کر چل رہے ہیں کہ آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں کہ ہم لوگ حسینی ہیں، ہم لوگ حسینی ہیں، ہم لوگ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور جو یزیدی ہیں جنہوں نے اس گھرانے کو لوٹا، اس گھرانے کو تکلیف دی،
ان پر ہم لعنت تا قیامت کرتے رہیں گے۔ بس اس بات کا اقرار کرنا ہے اور لوگوں کو اس بات کے بارے میں بتانا ہے کہ اگر تم لوگ بھی یزیدی ہو تو ابھی وقت ہے، دار اسلام میں داخل ہو، توبہ کرو، سچی توبہ کرو، دار اسلام میں آؤ اور حسینی بنو، امام حسین کی سنتوں پہ چلو، ان کے نانا کی دین کی عظمت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرو۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔